دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں خوش نصیبی آئی ہے، آپ کی زندگی میں آئی ہے کہ اس سال جو 12 ربیع الاول شریف کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی ہے، وہ پورے حضور پاک کی 1500 سالہ عید میلاد النبی ہے۔ کیا پتا اس کے بعد پھر اس طرح کے عدد کے لیے ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، یعنی 1600 سال ہو یا کوئی اس طرح کا ایک راؤنڈ فگر ہو۔ 1500 سال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کو ہوئے، اور آج آئی سی سی سے میں اس کی شروعات کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ پوری دنیا بھر میں ہر سال تو ہم میلاد مناتے ہیں، ہمارا نام ہی میلاد والوں میں شمار ہے۔ بہت سارے لوگ تو ہمیں سنی نہیں میلادی بھی کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کی نسبت دے کر کے ہمارا تعارف ہو جائے، یہ ہمارے فخر کی بات ہے۔ بلکہ بیدم وارثی تو یہ کہتے ہیں، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم، یعنی مجھے تو دنیا میری آئیڈینٹیٹی سے نہ پہچانے، مجھے طیبہ کا مدینے کا کتا سمجھ کر کے لوگ پکارے ہیں۔ یہ ان کی خواہش ہے، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے، میری اور الگ کوئی پہچان نہیں، علامہ ہو فہامہ ہو میری ڈگری ہو، بلکہ دنیا مجھے رسول پاک کا کتا کہہ کر کے پکارے۔ عزیزان گرامی، میں یہ آج سے موریشس کی سرزمین سے میسج دینا چاہتا ہوں، اور ہم آج سے اس مشن کو بھی شروع کرتے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مولد یا اس کو میلاد کہیں، یہ سنیوں کا شیوا ہے۔ ہم 12 ربیع الاول شریف کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ بہت سارے اس پر سوالات ہیں، وہ آج کے نہیں ہیں، بہت برسوں سے بھی ہیں۔ سوالات کی پرواہ نہ کرو، میں تو اکثر ایک بات کہتا، یہ تو ایک تفریح کے لیے کہہ رہا ہوں، دلائل کی روشنی میں نہیں۔ عام سنیوں کے لیے تو یہی بات ہے کہ کوئی بھی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو جواب میں صرف اتنا ہی کہے سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ آگے بڑھ جاؤ، باقی جوابات علماء دیں گے۔ کہاں لکھا ہوا ہے میلاد منانا؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات خاص طور پر ایک یہ ہے، ابھی یہ موسم آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، سوشل میڈیا گرم ہو جائے گا، بہت سارے لوگ طرح طرح کی چیزیں لے کر کے آئیں گے، ایسے جس کو آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہے، نئی نئی چیزیں ہیں، لیکن اس پر بھی آپ فکر مند نہ رہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ اس شعر سے بھی لوگ تکلیف ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب ان کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سنیوں کے جلانے کے لیے۔ میرے عزیز، سوال ایک یہ خاص، حضور کی میلاد کا جشن نہیں منایا تو اب کیوں مناتے ہو پوری دنیا بھر میں؟ میں آپ سے کہتا ہوں، ہوش و حواس کے ساتھ سمجھو پوچھنے والے کا سوال کیا ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے تھے، ریل میلاد اس وقت نہیں منائے گئی۔ آپ کراس کوشچن یہ کریں، اس وقت موجود کون لوگ تھے؟ مکہ میں جس وقت حضور پیدا ہوئے تھے کون لوگ تھے؟ کفار و مشرکین تھے کہ سب ایمان والے تھے؟ ہاں، کفار و مشرکین نہیں منائے تھے، یہ ہم پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ مکہ میں موجود کفار و مشرکین نہیں منائے تھے، اس لیے کہ ان کے جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آئے یا اللہ کی ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک ذکر فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار، کھانے پینے کی چیزیں،
مائدہ کہتے ہیں دسترخوان جس میں کھانا پینا رکھا جائے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان اتار، اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے گا. یہ قرآن میں عید کا لفظ ہے، عید کا لفظ ہے کہ جس آسمان سے دسترخوان اترے گا وہ عید کا دن ہے. سوچو اے سنی مسلمانوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آسمان سے دسترخوان جس دن اترے گا وہ عید کا دن ہے، اور جس دن پوری کائنات کا آقا دنیا میں آئے وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا. جس کے صدقے میں پوری دنیا کو خانے نعمت ملتا ہو، اس کے آنے پر کیا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ بس دلائل رہیں گے. اسی لیے شروع میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ آپ صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ یہ ہماری تمہاری قسمت کی بات ہے، اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس لیے ہم حضور کی محبت میں جشن مناتے ہیں. اور اس بار پوری دنیا کو یہ بتانا ہے 1500 سالہ عید میلاد النبی میں. جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں پڑھ رہا تھا، اور اعتراض کرنے والے شاید یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے سب سے زیادہ اعتراض کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ہمارے اندر موجود دکھنے والے سیم چہرے، ٹوپی داڑھی اور باقی سب سیم، ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے. میں باہر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرسچین، ہندو، جیوز، ان کی بات نہیں. جماعت کے اندر دکھنے والے سیم چہرے، وہ اپنا نام کچھ بھی رکھتے ہوں، کوئی بھی نام، دیوبندی، اہل حدیث، کسی بھی طرح کے نام سے ہوں، اگر ان کو اعتراض ہے، وہ بھی جس امام کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں، شیخ ابن تیمیہ، کتاب ہے ابن تیمیہ کی اقتضاء الصراط المستقیم، کتاب ابن تیمیہ کی ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابن تیمیہ اپنی کتاب میں یہ لکھ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بابا کہہ رہا ہے، اور بچے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. بابا یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ حضور کی میلاد مناتے ہیں حضور کی محبت کی وجہ سے انہیں اجر دیا جائے گا، نیا کام ہونے کی وجہ سے نہیں. ان کے نزدیک اگرچہ بدعت ہے، اور وہ کہتے ہیں اس بدعت کی وجہ سے نہیں، لیکن ان کی نیت کی وجہ سے انہیں ثواب دیا جائے گا. بابا کو اتنی تو عقل ہے کہ وہ اس عمل کو ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن نیچے آنے والے چیلے بڑے شیطان ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے باپ داداؤں سے بھی آگے بڑھ گئے. اس کو حرام نہیں، شرک تک پہنچا دیا. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، میلاد جو ہے اس سے بڑھ کر کے شرک کو توڑنے والا کوئی عمل ہی نہیں ہے. میلاد منانا شرک کو توڑنے والا عمل ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. لیکن ہم حضور کی میلاد منا کر کے بتاتے ہیں ہم حضور کو خدا نہیں سمجھتے، ہم خدا نہیں سمجھتے. ہاں اگر میلاد نہیں مناتے تو ہم کو شک ہوتا ہے کہ تم خدا کے ساتھ طرح سمجھتے ہو نبی کو. مناؤ تو کبھی کہ حضور بھی پیدا ہوئے تھے، یہ بتاؤ دنیا کو کہ ہمارا نبی کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے، اور خدا کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ کبھی پیدا نہیں ہوا. تو شرک کو توڑنے والا عمل ہے یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اور یہ ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو. عجیب حماقت ہے. شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے میلاد مصطفیٰ. عزیزان گرامی وقار، بزرگوں کی باتیں اگر میں آپ کو بتاؤں، علامہ ابن جوزی، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے عبد الرحمن ابن جوزی نہایت ہی نقاد محدث ہیں، ایسے کہ انہوں نے احادیث میں ذرا برابر بھی کچھ دیکھا تو پوری کتاب لکھ ڈالی، اور کتابوں پر جرح و تعدیل کرنے والے بہت بڑے امام ہیں عبد الرحمن ابن جوزی. ان کی پوری کتاب ہے مولد العروس، یعنی دولہے کی مولود کے بارے میں کتاب ابن جوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. پوری انہوں نے دلائل کے ساتھ لکھا ہے. اور پھر نہ بابا میں سامان نہیں دوں گی، یہ ضد کرنے لگا کہ کچھ نہیں، آپ ڈرو مت، سیف ہے، اور نہ میں چور ہوں اچکا ہوں، کچھ نہیں، آپ کا سامان جہاں تک بولو گی پہنچا دوں.
وہ ڈر گئی کہ یہ کیوں اتنا آرگیو کر رہا ہے مجھے، میرا سامان اٹھانا تجھے کیوں؟ اس نے کہا اماں بس بات یہ ہے کہ آج ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کی یہ سنت یعنی ان کا محبوب عمل تھا کہ جب وہ کبھی کسی کمزور کو، بوڑھے کو بوجھ اٹھایا دیکھتے تھے تو اس کا سامان لے لیتے تھے۔ میں بھی اسی لیے آیا ہوں، آپ اپنا سامان دے دو، میں اٹھا کر کے لے جاؤں گا۔ وہ اتنی بات پر امپریس ہو گئی، خوش ہوئی، اور دونوں سامان اٹھا کے دے دیتی ہے، اور وہ لے کر کے گیا کافی دور تک، اس کے گھر تک وہ پہنچا کر کے آیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد میرے عزیزو وہ نوجوان مجھ سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے عجیب اتفاق ہے حضرت، عجیب اتفاق ہے، وہ خاتون جو جس کا سامان میں اٹھا کر پہنچایا تھا میرے بھی کوئی کانٹیکٹ میں نہیں تھی، لیکن جانے کے وقت اس نے کچھ کانٹیکٹ لیے تھے۔ 6 مہینے کے بعد آج وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور کہتی ہے نوجوان تمہارے کسی عالم سے ملاؤ۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے 6 مہینے ہو گئے میں تمہارے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں، ان کی بایوگرافی پڑھ رہی ہوں، اور آج میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس سے بہترین اخلاق کسی کے ہو ہی نہیں سکتے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جو حسین چہرے والا دنیا میں آیا تھا، آمینہ کا لال اعلیٰ اخلاق والا آیا تھا دنیا میں اس کے اخلاق میں ڈھل جاؤں اور میں بھی کلمہ طیبہ پڑھ لوں۔ میں نے اس وقت محسوس کیا اگر ایک نوجوان صحیح طریقے سے میلاد مناتا ہے تو میرے مصطفیٰ سے کتنے کو قریب وہ کر دیتا ہے، اگر غلط طریقے سے مناتے ہو تو حضور سے لوگوں کو دور کر دیتے ہو۔ آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ میلاد مصطفیٰ آئے تو ہم اپنے آپ کو چینج کر کے ایسے نکلے کہ دنیا دیکھے تو وہ یاد کرے 1400 سال پہلے والی خوشبو آج یہاں پر نظر آ رہی ہے، مدینے کی ہوائیں یہاں نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے 1500 سالہ عید میلاد النبی ہمیں اس طرح سے منانا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کا حکم تھا 2 منٹ اجازت، 2 منٹ حضرت کا حکم تھا کہ مجھے جو کہا گیا تھا ٹاپک کہ امت کی یونٹی کے بارے میں، اتحاد کے بارے میں، لیکن بات یہ ہے نا جو بھی آپ ٹاپک دیں ہماری زبان سے ایک ہی ٹاپک نکلتا ہے، وہ حضور پاک کی بات، زندگی کا عنوان یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں گا، آج مجھ سے یہاں کی میڈیا کے کچھ حضرات نے انٹرویو کے طور پر سوال بھی یہ کیا تھا کہ آپ یونٹی کے بعد ڈس یونٹی کے بارے میں کیا سولوشن دینا چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، کب پھوٹ پڑتی ہے، کب اختلاف ہوتا ہے، اس کا ریزن آپ نے دیکھا، جب آپ نہر کی بات کریں گے تب پھوٹ پڑتی ہے، اور جب سمندر کی بات کریں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر کوئی بٹا ہوا اور اپنے اوپینین کو، اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے۔ ہم سب کو یونٹی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم مرضی مصطفیٰ میں سب اپنے آپ کو نہیں ڈھال لیتے، اپنے آپ کو جب تک نہیں ڈھال لیتے۔ صحابہ میں بھی اختلافات ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے بہت سارے اختلافات ہوئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہے کہ ذاتی اختلافات ہوئے اور اس طور پر کہ دشمنی پیدا ہو گئی۔ لیکن آج صرف اور صرف سلسلوں کو لے کر کے، پیروں کو لے کر کے، علماء کے حلقوں کو لے کر کے اتنے خطرناک اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں، لوگ جانی دشمن، سلام کلام بند، مصافحہ بند، اور ایک دوسرے کو دیکھنا بھی بند، اور لوگ حیرت کی بات ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ امام شافعی کی ایک بات سناتا ہوں، امام شافعی جیسا عالم کون ہے؟ وہ درسگاہ میں پڑھا رہے ہیں، ان کے شاگرد امام ابو موسیٰ مازنی، اختلاف ہو گیا استاد اور شاگرد کا، شاگرد کہہ رہا ہے جائز ہے، استاد کہہ رہا ہے ناجائز ہے۔ اختلاف یہ پہلے ہوتا تھا، آج نہیں، اس کا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی۔ امت ہونے میں اور غلام ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیا اس میں بھی اختلاف ہے؟ تیرا رسول اور ہے، میرا رسول اور ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، امام شافعی کے ہاتھ چوم لی اور کہا رکھو، ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں کو الگ الگ کلر پسند ہیں، الگ الگ کلر پسند ہے، کسی کو سفید، کسی کو کالا، کسی کو نیلا، کسی کو ہرا، لیکن کلر پسند الگ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ماں تو نہیں بدل سکتا، اپنا باپ تو نہیں بدل سکتا،
اختلاف کرنے کا حق ہے لیکن باپ بدلنے کا حق نہیں ہے. اختلاف کرو, اچھے سے کرو, لیکن تمہارا رشتہ بھی اسی رسول سے ہے, ہمارا رشتہ بھی اسی رسول سے ہے. اگر یہ نسبت سلامت ہے تو ایسے اختلافات سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. آپ کو ایک بات اور بتا دوں, امام احمد بن حنبل بہت پائے کے محدث, 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں, 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. انہی کے زمانے کے ایک اور امام ہیں, امام مدینی, جو امام بخاری کے استاد ہے, احمد المدینی. یہ امام مدینی اور امام احمد بن حنبل میں کٹر اختلاف تھا کچھ مسئلوں کو لے کر. اختلاف کا مطلب آپ یہ مت سمجھیں گالی گلوچ والا, ہاں وہ مسائل کا اختلاف تھا. امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ایک کمرے میں بیٹھ کر, اچانک امام مدینی آئے گھوڑے پر, باہر گھوڑا رکایا اور تیزی سے چڑھتے ہوئے کمرے میں آئے, دروازہ کھولا. جیسے ہی وہ جلال سے آئے تو شاگرد سب ڈر گئے امام احمد بن حنبل کی, کچھ تو تیور بگڑے ہوئے ہیں. یہ تیور دیکھ کر کے امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگردوں کو سب کو بھگا دیا, جاؤ باہر جاؤ, میرا اور ان کا معاملہ ہے. ایک بات یاد رکھو, محدثین نے یہ بات کی ہے, بڑے جب بات کرتے ہیں تو چمچوں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اختلافات سب سے زیادہ یہاں ہوتے ہیں. ہاں انہوں نے یہ تمیز سکھائی ہے, بات باہر نکل جاؤ. شاگرد بھی عام شاگرد نہیں ہے, وہ بھی بڑے علماء ہیں, ان کو بھی نہیں رہنے دیا, باہر جاؤ, دروازہ بند کیا. شاگردوں نے روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل اور امام علی مدینی, امام علی مدینی دونوں میں اتنا سخت مباحثہ ہو رہا تھا. باہر سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سننے میں تو ایسا لگ رہا تھا ہم کو کہ ہاتھا پائی ہونے والی ہے, کشتی ہونے والی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آواز دھیمی ہوئی, بند ہو گئی, پھر دروازہ کھلا. شاگرد سب جو باہر کھڑے اسٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں کیا ہوا ہم کو پتا نہیں, لیکن شیخ علی مدینی نکلتے ہیں اپنے کمرے سے, گھوڑا باہر کھڑا تھا, امام احمد بن حنبل بھی پیچھے نکلتے ہیں. دونوں میں سخت اختلاف ہے, بحث بھی ہوئی ہے, آواز بھی ہوئی ہے, لیکن جب وہ نکلے علی مدینی گھوڑے پر بیٹھنے جا رہے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, گھوڑے پر بیٹھنے جا رہے ہیں, امام احمد بن حنبل اپنے ہاتھ ان کے پیروں کے نیچے رکھتے تھے, اپنے ہاتھ ان کے پیروں کے نیچے رکھتے ہیں. شیخ علی مدینی امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں پہ اپنا پیر رکھ کر گھوڑے پر چڑھتے ہیں. شاگرد دیکھ کر کے کہہ رہے یہ کیا ماجرا ہے, اندر دیکھو تو ہاتھا پائی ہونے والی تھی, یہ باہر تو ان کو گھوڑے پہ چڑھا رہے ہیں. یہی ہے ہمارے علماء کا اختلاف, یہی ہے. بعد میں امام احمد بن حنبل سے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور اتنا سخت اختلاف ہے اور ان کے پیروں کے نیچے آپ ہاتھ دے کر ان کو چڑھا رہے ہیں. اب سنو امام احمد بن حنبل کیا جواب دیتے, کہتے ہیں میرا اور ان کا اختلاف مسئلے میں ہے لیکن تم ان کی حیثیت نہیں جانتے. اے لوگو, اگر تم ان کا مقام جان لیتے, میں نے تو ہاتھ رکھا ہے, ان کی دھول سرما لگانے کے قابل ہے. یہ کون فراخ دلی رکھتا ہے جس سے اختلاف ہو, اس کے بارے میں یہ کشادہ ضربی کون رکھتا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا تھا, یہ طریقہ تھا. اختلاف آج بھی کر سکتے ہو لیکن ذات کا احترام باقی رکھو, ذات کا احترام باقی رکھو. حسب نسب پر سوال نہیں, اس کے خاندان پر نہیں, اس کے باپ داداؤں پر نہیں, ورنہ اس کو اختلاف مذموم کہا جاتا ہے. وہ گالی گلوچ والا ہے, نیچ فطرت والا ہے. اعلیٰ فطرت والا اختلاف تو کرتا ہے لیکن انسانیت کا احترام باقی رکھتا ہے, اس کے اسلام کا احترام باقی رکھتا ہے. اللہ کریم ایسی یونیٹی ہماری امت میں پھر سے عطا فرمائے. لیکن ایک چیز ہے, آپ سب کو میں گزارش کروں گا, اختلاف جتنے بھی آئیں آپ ڈسکس مت کرو, آپ ڈسکس مت کرو. بہت زیادہ شوق ہے تو 9 سال عالم بن جاؤ, پھر اس کے بعد مفتی بن جاؤ, اور پھر اس کے بعد علامہ بن جاؤ, اور شوق سے ڈسکس کرو. ورنہ واٹس ایپ پہ مناظرے کرتے رہو گے, یوٹیوب اور فیس بک کو یونیورسٹی بنا کر اس پہ مناظرے کرتے رہو گے, تو یاد ہے گوگل میپ بہت بری جگہ پہ بھی لے جا کے پھنساتا ہے. بہت, ہم کو خود بھی دلی سے ہم اترے تھے, ہم جا رہے تھے بریلی, لیکن گوگل میپ نے ہم کو ایسی جگہ پہنچایا تھا رات کے 2 بجے, راستہ ڈیڈ اینڈ ہے, ختم ہے. ایک پولیس والا ٹارچ مار رہا تھا, ہم اتر کر کے دیکھے کیا ہوا, راستہ بھٹک گئے. ہم نے کہا ہم تو جا رہے تھے بریلی. وہ پولیس والا کہتا ہے یہ سب جیل ہے, آپ یہاں کیسے آ گئے ہو؟ اس دن سے مجھے یاد ہے
میں نے ڈرائیور سے کہا کبھی ایسے گوگل کو فالو مت کرو جو مرکز عشق میں لے جانے کی بجائے مرکز قید میں لے کر کے جائے، مرکز کرائم میں لے کر کے چلا جائے۔ اس لیے سارا اگر تمہارا ڈیپینڈ انٹرنیٹ پر رہے گا تو ایسی پھنستے چلے جاؤ گے۔ ہاں تمہارا ڈیپینڈ، تمہارا ٹرسٹ، تمہارا اعتماد کس پر ہو؟ ارے آج بھی حسین چہرے باقی ہیں، سینہ بسینہ دینے کو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پر رکھے گا اور گمراہی سے محفوظ رکھے گا۔